ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في أزمة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. موضوع پر گفتگو کرنے سے تو عقیدت و محبت کے ساتھ اہل سلام آمین. حدیث الناطقہ کے دو شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا: اللہم صل علی سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. واہ کیا لطف اٹھاتی ہے نبی کی آنکھیں. واہ کیا لطف اٹھاتی ہے نبی کی آنکھیں. رب کے دیدار کو پاتی ہے نبی کی آنکھیں. ہم گناہگاروں کے اعمال کو دھونے کے لیے رات دن اشک بہاتی ہے نبی کی آنکھیں. رات دن اشک بہاتی ہے نبی کی آنکھیں. فرش سے عرش تلک دم میں پہنچ جاتی ہیں. فرش سے عرش تلک دم میں پہنچ جاتی ہیں. جب بھی نظروں کو اٹھاتی ہے نبی کی آنکھیں. جب بھی نظروں کو اٹھاتی ہے نبی کی آنکھیں. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا اور اسلام کی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی 18,000 مخلوقات میں سے وہ بزرگ ترین مخلوق جس کے تعلق سے فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو
بزرگی عطا فرمایا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بنی آدم سے، آدم کی اولاد سے بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کیسی کیسی کتنی قسم کی ہے۔ وہ کیسے جیتی ہے، کیسے بستی ہے، مگر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اللہ نے مکلف بنایا۔ ساری مخلوقات پیدا ہوئی، کھائیں گی، پیئیں گی، بڑھیں گی، زندگی گزاریں گی، پھر اس کے بعد ایک دن اس کا وقت موت کا آئے گا، ختم۔ وہ کسی چیز کی مکلف نہیں ہے، وہ کسی چیز کی پابند نہیں ہے، مگر انسان، اے انسان تجھے اللہ نے عقل سلیم عطا کیا، سمجھ دی، بہترین تخلیق تیری کی پیدائش میں تیرا سانچہ بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، اور تجھے بزرگی کا تاج پہنایا ساری مخلوقات میں، عزت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم اگرچہ کہ ساری مخلوق مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے، مگر تجھے انسان ہم پابند بناتے ہیں۔ کہا کیا؟ فرمایا کہ ہم سارے جانوروں کو، ساری جاندار کو پیدا کرتے ہیں بے مقصد کے، مگر انسان تجھے ایک مقصد کے تحت پیدا کرتے ہیں۔ تجھے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ انسان اس مقصد کو سمجھے اور اس مقصد کو پورا کرے، کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اگر مقصد پورا نہ کرے تو پھر وہ انسان نہیں کہلائے گا۔ ایسا نہیں محترم، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں ہم بناتے ہیں، انسان بناتا ہے تو ایک مقصد کے تحت بناتا ہے اسے۔ جیسے انسان ٹوپی بنایا سر پر پہننے کے لیے، انسان نے ساکس بنایا پیر میں چڑھانے کے لیے، پیجامہ بنایا نچلا حصہ ڈھانپنے کے لیے، کرتا بنایا اوپر کا حصہ جسم ڈھانپنے کے لیے۔ دیکھتے جائیں گے تو ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کی خاطر بنائی گئی ہے۔ ایک گلاس ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پانی پیا جائے۔ ایک ہوتا ہے استوا جس میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، مقصد اس کے بنانے کا کہ اس میں ہاتھ دھویا جائے۔ ایک ہوتا ہے اگالدان جس میں دھوپ کھا جاتا ہے۔ آج تو اگالدان کا زمانہ ختم ہو گیا، پورے دیواریں اگالدان ہیں، وہ مسجد کی دیوار دکھتی نہیں، گھر کی دیوار دکھتی نہیں، کسی کا گھر دکھتا نہیں، وہ راستہ دکھتا نہیں، بس ہر چیز کو ہم نے اگالدان بنا رکھا ہے۔ اور سادہ سیدھا اگالدان ہے تو کہ وہ اثر اس کا ختم ہو جائے گا، مگر آج ہمارے نوجوان وہ عجیب و غریب کیا کی چیزیں کھاتے ہیں، جب وہ تھوکتے ہیں کسی چیز کو اگالدان بنا دیتے ہیں تو اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے پاس ایک نوجوان بچے بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھے وہیں اگالدان، مسجد کے چبوترے پہ بیٹھے وہیں اگالدان، مسجد کی دیوار نہیں دکھتی، نہ مسجد کی جائیداد کی دیوار دکھتی ہے، نہ آپ کے گھر کی دیوار دکھتی ہے، بس تھوکتے رہے اور اسے اتنا رنگین بنا دیا، اتنا رنگین بنا دیا۔ تو میرے حال عزیزان محترم یہ غلط بات ہے
کہ جو چیز جس کے لیے بنی گئی ہے اسی میں استعمال کیا جائے. جیسے ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے بنائی گئی ہے، بجائے اس کے ہم اس پہ پیر میں چڑھا رہے ہیں. پائجامہ جوتا پیر میں پہننے کے لیے ہے، اس کو ہم سر پہ رکھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے دیوانہ ہے. ویسے معلوم نہیں کس چیز کے لیے بنائی گئی، کس کام کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. گلاس پانی پینے کے لیے ہے، اس میں تھوکا. اگادان تھوکنے کے لیے اس میں لے کے پانی پی رہا. ارے دیوانہ، یہ پینے کے لیے نہیں ہے، تھوکنے کے لیے ہے. گلاس پینے کے لیے ہے، وہ تھوکنے کے لیے نہیں، وہ پینے کے لیے ہے. تو ہر چیز ایک مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے. اس مقصد کے خلاف اگر کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے دیوانہ ہے. آپ کوئی چیز اپنا مقصد پوری نہ کرے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ اسے ویسٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں، وہ کام نہ آئے نہ چلے تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے اسکریپ کر کے ویسٹ کر دیتے ہیں. فون ہم استعمال کرتے ہیں، فون جب تک کام آئے اس کو عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. جب وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے، وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو اسے اسکریپ کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے. جیسے جانور دودھ کے لیے گائیں بکریاں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اگر وہ دودھ نہ دیں تو اس کو اسکریپ کر دیا جاتا ہے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے. اسکریپ مطلب اس کے کاٹ دیا کہ اسے استعمال میں لا لیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں، اگر اس کے برخلاف جس کے لیے بنایا گیا ہے ویسے ہی استعمال کرے تو درست ہے. اگر اس کے خلاف میں استعمال کرے تو لوگ کہیں گے اسے دیوانہ ہے. اگر وہ چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اگر وہ فائدہ مند ہے، اپنا کام دے رہی ہے تو اسے رکھا جاتا ہے، ورنہ اسے ختم کر دیا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، ایسے ہی انسان تو بھی اللہ نے تجھے بنایا ہے، تجھے پیدا کیا ہے. تیری تخلیق کا، تیری پیدائش پیدا کرنے کا مقصد ہے. اگر تو اپنے مقصد کو چھوڑ دے، مقصد کے خلاف کرے، تو تجھے دنیا کہے گی کہ دیوانہ ہے. اگر مقصد کو پورا نہ کرے تو تجھے ختم کر دیا جائے گا، اسکریپ کر دیا جائے گا. عزیزان محترم، انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تو ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انس کو ہم نے جو پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر کھانا پینا، زندگی، کمانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مقصد نہیں ہے. جو ہم جی رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، جس انداز سے ہم رہ رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. مقصد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمائے، اس لیے کہ کھائے. کھانا اس لیے ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لیے اس کے اندر طاقت آئے. ہم نے سمجھا کہ زندگی ہم پیدا کیے ہیں عیش و آرام سے زندگی گزارنے کے لیے، اب عیش و آرام کے لیے ہم کمانا ہے، کمانے کے بعد پھر دیکھیں گے وقت ملا تو پڑھیں گے، نہیں ملا تو کیا بھی نہیں. آئے تو جمعے کو آئیں گے، نہیں کہے گا تو کب یاد آئے جب پڑھ لیں گے، نہیں کہے گا تو پھر عید کو عید دیکھ لیں گے، یا نہیں تو جمعہ دیکھ لیں گے. تو انسان کی پیدائش کا مقصد، زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے، اس کی بندگی ہے. یہ ساری چیزیں اس بندگی کے لوازمات ہیں، اس کے لیے ضروری ہیں. عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ادنا اعلیٰ پر قربان، ہر چھوٹی چیز بڑی پر قربان، ہر چھوٹی بڑی پر قربان. جیسے کسی نے کسی شخص پر پتھر پھینکا، وہ سر کو لگنے والا تھا یا سینے پہ لگنے والا تھا، تو انسان سب کو خود ڈیفینس نہیں کرتا،
سر خود نہیں بچاتا، کہتا ہے کہ سر آلہ ہے، ہاتھ کہتا ہے کہ اے سر تو آلہ ہے، تو آلہ ہے، میں ادنا ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں تجھے بچا لیتا ہوں۔ جب وار ہوا، پتھر پڑا، لاٹھی پڑتی ہے سر پر، تو ہاتھ کہتا ہے کہ اے سر تو آلہ ہے، میں ادنا ہوں، میں مار کھا لوں گا مگر تجھے محفوظ کروں گا۔ تو چھوٹی بڑی پر قربان ہے، دیکھتے جائیں گے۔ تو جب جان کی بات آتی ہے، جان کی بات آتی ہے تو مال کہتا ہے کہ اے جان تو بڑی ہے، میں چھوٹا ہوں۔ تو جان بچانے کے لیے مال قربان ہو جاتا ہے جان کے لیے، سر پر ہاتھ قربان، جان کے لیے مال قربان، اس لیے کہ مال ادنا ہے، جان اعلیٰ ہے۔ جب عزت و آبرو کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جان کیا ہے، عزت نہیں، عزت کے لیے ہم اپنی جان دے دیں گے مگر عزت و آبرو جانے نہیں دیں گے، کہیں گے جان دے دیں گے مگر اپنی عزت و آبرو پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ تو ہر ادنا چیز اعلیٰ پر قربان، ہر چھوٹی بڑی پر قربان ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسے ہی عناصر آبا، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ جمادات مطلب جس کے اندر جمود ہے، پتھر ہے، زمین ہے، جمود ایک جگہ رہنے والی ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، جمود ہے۔ نباتات جیسے پودے، درخت، یہ نبات اگنے والے، نبات کے معنی اگنے والے، پودے ہیں، درخت ہیں، جھاڑ ہیں، پیڑ ہیں، نباتات۔ اس کے بعد حیوانات ہیں، جان ہے مگر وہ عقل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مخلوق ہے انسان۔ اب اس میں سب سے جو ادنا ہے وہ ہے جماد، جمود ہے۔ وہ اپنے آپ کو چیرا، نبات کو اگایا، کہا کہ اے نبات تو مجھ سے اعلیٰ ہے، تو مجھ سے اعلیٰ ہے، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں گی، میں چر جاؤں گی، تو اس میں سے نکل جانا۔ تو ادنا اعلیٰ پر قربان ہوا، زمین شق ہوئی، چر گئی، دانا اس میں سے نبات پودا بن کے نکلا، اسے چیر کے نکلا۔ تو زمین نے کہا کہ میں ادنا ہوں، تجھ پر قربان۔ جب نباتات اگے، پودے اگے، تو پودے نے کہا کہ میں بھی کسی کی ادنا ہوں، کہا کہ اے جانور تو مجھ سے اعلیٰ ہے، میں تجھ پر قربان ہوں، تو مجھے کھا لینا، میں تجھ پر قربان ہوں۔ تو عزیزان محترم، نبات حیوانات پر قربان ہوئے، اور حیوان کہا کہ حیوان انسان پر قربان ہے، کہا انسان کے لیے وہ حلال جانور ہیں جن کے لیے وہ جو ہے ذبح کر کے کھاتا پیتا ہے، یا جس کو کھاتا نہیں مگر بعض ان کو استعمال کرتا ہے، جیسے گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، ان کو استعمال کرتا ہے سواری کے لیے۔ تو بہرحال ہر ادنا اعلیٰ پر قربان ہے، ہر چھوٹی بڑی پر بڑے پر قربان ہے۔ تو عزیزان محترم، جمادات نباتات پر قربان، نباتات حیوانات پر قربان، حیوان انسان پر قربان۔ تو کہا کہ انسان تو بھی تو کسی کے تحت ہے، تو سے بھی کوئی بڑا ہے۔ تو کہا مخلوقات میں تو بڑا ہے، سارے تیرے سے نیچے ہیں، مگر اب دیکھ تیرے پر بھی کوئی ہے، تو بھی کسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہا کہ ساری کائنات تیرے لیے ہے انسان، مگر تو بھی کسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو بھی کسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کہا کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ تو کہا تو رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ تیری بات، تیری تخلیق کا مقصد، تیری پیدائش کا مقصد رب کی عبادت ہے، رب کی اطاعت ہے، تو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عزیزان محترم، جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ اس کے خلاف میں اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کو یا تو بیوقوف کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں۔ جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کے خلاف میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے نمرود کو پیدا کیا، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، انسان ہے۔ اس
اس نے رب کا دعویٰ کیا، اس کی عبادت سے منہ پھیرا، عبادت نہ کیا، جس مقصد کے خاطر اسے پیدا کیا گیا تو اس نے وہ مقصد بھول دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقل ایسی سمجھ اللہ نے دی، عقل دی ہے، سمجھے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، بجائے اس کے اس عقل سے اس نے اپنے آپ کو مخلوق نہیں بلکہ اپنے آپ کو خالق سمجھا، تو اللہ نے اس کے عقل کو خراب کر دیا، ایسا خراب کیا کہ اس کے درستگی کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے علاج دنیا میں کوئی اور نہیں بلکہ بس اتنا ہی یاد رکھا کہ اس کے سر پر جوتی پڑتی تو اس کا علاج ہوتا، جب جوتی پڑتی تو اس کا علاج ہوتا، جوتی سر سے اٹھتی تو پھر وہی پریشانی میں مبتلا ہوتا۔ تو عزیزان محترم، جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسی کے لیے استعمال کرے۔ تو انسان اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان زندگی جیے، کمائے، دنیا میں رہے، جس طرح عیش، جس طرح زندگی گزار رہا ہے گزارے، مگر اس کو مقصد نہ سمجھے۔ انسان کی زندگی کا مقصد رب کی بندگی ہے، رب کی عبادت ہے، اور عزیزان محترم اگر اس کے خلاف انسان کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے گرفت ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہوگی۔ جس کی خاطر وہ بنایا گیا ہے وہ مقصد پورا نہ کرے، کہ انسان کے لیے تو کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، تو کہا انسان سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو بنایا گیا رب کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، عبادت کئی اقسام کی عبادت ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تلاوت قرآن عبادت ہے، اللہ کے ذکر عبادت ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک عبادت ہے۔ عبادت اقسام کے ہیں، اعمال صالحہ عبادت ہے، خیر خیرات عبادت ہے۔ عبادات کئی قسم کے ہیں، مگر ان عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت، ان عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادات میں سب سے ترین محبوب و مقبول عبادت اللہ کو وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اور نماز جس کی اہمیت، جس کی فضیلت، جس کی شان، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ نہ ادا کرنے والے، اس عبادت کو نہ کرنے والوں کے لیے سخت سے سخت وعید سنائی، سخت سے سخت سزائیں سنائی، اور جو اس کو ادا کرتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی عبادت ہے، مگر جب ادا کرتا ہے، جب اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو عزیزان محترم وہ قدر والا ہوتا ہے۔ جب چیز کوئی جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس میں استعمال ہو تو اسے قدر کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ فون جب وہ استعمال ہوتا ہے، جس مقصد کے خاطر بنایا گیا وہ استعمال درست ہے تو اسے قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کی قدر ہوتی ہے۔ جب وہ استعمال نہ ہو، جس کے مقصد کے لیے بنایا گیا وہ مقصد میں پورا نہ ہو تو ہمیں نکال کر اسے پھینک دیتے ہیں۔ انسان کی مقصد، زندگی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو عبادت کرتا ہے تو رب کے پاس عزت والا ہوتا ہے، وہ قدر والا ہوتا ہے، اس کی شان ہوتی ہے، وہ بندہ مومن رب کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے،
اگر وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ مقصد پورا نہیں کرتا، تو نہ اللہ کے پاس اس کی قدر ہوتی ہے، نہ دنیا والوں کے پاس اس کی قدر ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، نماز وہ اہم ترین عبادت ہے۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کے ادا کرنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا، بتلایا گیا کہ لوگوں، اسلام کے احکامات ہزاروں احکام ہیں۔ قرآن پاک جو اصول ہے، ایک دستور ہے جس کا خلاصہ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، جو اصول بتایا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے قوانین، قانون جو بتائے گئے ہیں، وہ سارے قوانین، وہ سارے اصول، وہ سارے اللہ کے احکام، اللہ کے حکم اللہ نے ڈائریکٹ ہمارا آپ پر نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر، محبوب کے ذریعے سے، محبوب کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے ہم تک وہ احکام، اللہ اپنے احکام کو بتایا۔ وہ نماز، روزے ہوں، زکوٰۃ، حج ہوں، عبادت ہوں، طاعتیں ہوں، حلال و حرام ہوں، جتنے بھی احکام ہیں وہ مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ مگر عزیزان محترم، نمازی کی الگ شان رکھتی ہے کہ سارے احکام اللہ نے اپنے حبیب کو اس وقت نازل فرمائے، اس وقت وہ احکام سنائے، اس وقت وہ پیغام دیا جب نبی علیہ السلام زمین پر تھے۔ زکوٰۃ کا حکم زمین پر تھے جب اللہ نے نازل فرمایا، حج کا حکم آپ زمین پر تھے اس وقت اللہ نے نازل فرمایا، ہر جائز و ناجائز کا حکم اس وقت نازل فرمایا جب آپ مکہ میں ہیں، کبھی مدینہ میں ہیں، کبھی سفر میں ہیں، کبھی گاؤں میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اس وقت نازل فرمایا۔ کبھی آپ اپنے گھر میں ہیں یا کبھی کسی کے باغیچے میں ہیں، کسی کے کھیت میں ہیں، احکام وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے، وہ حکم نازل ہوتے رہے۔ عزیزان محترم، تمام احکام میں ایک حکم نماز کا ہے جو نبی علیہ السلام زمین پر مدینہ یا مکہ میں، اپنے گھر یا کسی کے گھر میں یا باغ میں نہیں، بلکہ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب عرش پر بلایا، آسمان پار بلایا، عرش پار بلایا اور قاب قوسین کی قربت عطا فرمائی، اتنی بلندیوں پر بلانے کے بعد وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ پیغام دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سارے احکام تو میں نے آپ جب زمین پر تھے، جب سارے احکام نازل کیا، سارے حکموں کو اتارا، مصطفیٰ نماز مجھے اتنی زیادہ پسند ہے، میں نے آپ کو اس وقت نہیں بلکہ میں نے عرش پر بلا کر کے وہ حکم دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ میرے محبوب آپ پر اور آپ کی امت پر دن میں 50 وقت کی نماز ہم فرض کرتے ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی مالداروں کے لیے، وہ بھی استطاعت رکھنے والوں کے لیے، جو وہاں تک جا سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے، جا کے آ سکتا ہے، سارے انتظام ہو سکتے ہیں، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ زکوٰۃ ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی مالدار کے لیے، جب اس کے پاس مال ہو، اس مال پر سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ روزہ فرض ہے، عبادت ہے، فرض ہے، مگر سال بھر نہیں ہے، بلکہ سال میں ایک مرتبہ جب مومن بندہ ماہ رمضان کو پائے تو رمضان بھر کے روزے رکھے، تو یہ سال بھر میں ہے۔ مگر عزیزان محترم، نماز وہ کیسی پیاری عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی میں ایک بار نہیں رکھا، اسے سال میں ایک بار وہی مالدار لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ اور یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک مہینہ پڑھ لینا پھر اس کے بعد قریب نہیں آنا، پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ عزیزان محترم، یہ نماز ایک ایسی عبادت، اللہ کو ایسی محبوب عبادت ہے کہ رب چاہتا ہے کہ بندے تو اس کو ادا کرتے رہے، میں خوش ہوتا رہوں، تو ادا کرتے رہے، میں خوش ہوتا رہوں، تجھے اجر دیتا رہوں۔ اور نماز کیا ہے؟ کہا گیا کہ نماز
تو گویا کہ وہ رب کے بارگاہ میں کھڑا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ بندو نماز کے ذریعے بار بار دن میں 50 بار تم میری بارگاہ میں کھڑے رہنا. یہ عزت و شرف میں تمہیں بخش رہا ہوں کہ تمہیں عزتوں سے نواز رہا ہوں کہ تمہیں ایسا موقع دے رہا ہوں کہ دن میں 50 وقت میری دربار میں کھڑے رہنا. عزیزان محترم، عرش پر بلا کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ تحفہ دیا، یہ حکم نازل فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی دن میں 50 وقت نماز فرض ہے. تو عزیزان محترم، آپ نے معراج کے موقع پر آپ نے بارہا سنا ہے 50 کی جگہ وہ 5 ہو گئی، کم کراتے ہوئے 5 ہو گئی. تو نبی پاک علیہ السلام ان 5 نمازوں کو لے کر کے واپس ہونے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، اب تخفیف کرتے کرتے 5 تک آ گئی ہے، ہم اپنے اجر کو بدلنے والے نہیں ہیں. جاؤ ہم یہی اجر دیتے ہیں کہ آپ کی امت جب دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے تو ہم اسے 50 وقت کا ہی ثواب دیتے ہیں. پڑھتی 5 ہے مگر ہم اسے 50 وقت کا ہی ثواب دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، ہر حکم زمین پر مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر کے وہاں اس تحفے کو نوازتا ہے، یہ دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، الصلاۃ معراج المؤمن. نبی علیہ السلام کی معراج یہ ہے بلندی. معراج کے معنی بلندی. نبی کی معراج یہ ہے کہ وہ قاب قوسین تک پہنچے. اور اے ایمان والو، تمہاری معراج یہ ہے کہ تم بھی رب کے قریب پہنچو گے. وہ قریب پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. نبی کو اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور کہا وہ معراج مصطفیٰ کی ہے. اے ایمان والو، تمہیں تو یہ شان نہیں کہ آسمانوں پر بلایا جائے، بلکہ کہا تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو میرے قریب ہو. تمہارے لیے معراج ہے، یہ تمہارے لیے بلندی ہے. عزیزان محترم، نماز جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ نماز نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. حدیث پاک ہے حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. یہ ساری کائنات، کل متاع، یہ دنیا کی ساز و سامان بڑی وسیع ہیں، بہت ہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی فرمایا الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے. اگرچہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا سارا جسم معطر ہے، آپ کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، آپ کے سر میں کبھی جوئیں نہیں پڑی، آپ کے جسم سے کبھی بدبو نہیں بلکہ ہمیشہ خوشبو آتی تھی. انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینہ مکروہ ہوتا ہے، ناپسند ہوتا ہے، بعض اوقات تو خود بھی ناپسند کرتا ہے، اور تو اور ہیں. مگر نبی پاک علیہ السلام کا وہ جسم انور ہے کہ جسم انور سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینہ بھی معطر ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی کہ ہم نے کسی عطر میں ایسی خوشبو ہم نے نہیں پائی. پھر بھی نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے عطر پسند ہے، مجھے عطر پسند ہے، اس لیے کہ میری امت اس کو پسند کرے، اس کو پسند کرے، اس کو لگائے. اگرچہ کہ میرا جسم معطر ہے، میرے پسینے میں خوشبو ہے، مجھے عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ میری امت اس کو استعمال کرے تاکہ اپنی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ وہ استعمال میری سنت سمجھ کر کے اس کو استعمال کرے. عزیزان محترم، اور فرمایا النساء، مجھے دنیا سے دوسری چیز وہ پسند ہے عورت، بیوی سے محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں.
نبی علیہ السلام کو بہت بہت پسند ہے. سرکار فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, وہ تم میں بہترین ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں وانا خیر, میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. اور سرکار فرمایا کہ تیسری چیز تمہاری دنیا سے جو مجھے پسند ہے وہ ہے نماز. فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا ہے. جب میرا امتی اللہ کی عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے کیا مطلب؟ سرکار نے فرمایا کہ نماز سے مجھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. مطلب کیا ہے؟ تو کہا بے انتہا خوشی ہونے کو کہتے ہیں ٹھنڈک, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. یعنی کسی کو یہ کہا کہ بہت آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, مطلب کہ بے انتہا خوشی ہوتی ہے. تو جب امتی نماز پڑھتا ہے تو نبی کو خوشی ہوتی ہے, نبی بے انتہا خوش ہوتے ہیں. اور ہم نبی کی امت ہیں, نبی سے محبت کرتے ہیں, نبی سے عشق کا دم بھرتے ہیں, ہم ان سے محبت کے ترانے گاتے ہیں, ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, مگر پھر کبھی ایسا بھی کام کرتے ہیں جو نبی کو آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں بلکہ نبی کو ناراض کرتے ہیں. عزیزان محترم, وہ نبی پاک علیہ السلام جو امت کے مہربان ہیں, امت کے لیے بڑے رحیم ہیں, بڑے مشفق ہیں, اس نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا سامان فراہم کریں. ہم دعوت تو کرتے ہیں ان سے محبت کرنے کا, ہم دعوت تو کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھنے کا, مگر ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا سامان فراہم کریں, ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے کہ ان کی اطاعت, ان کی تابعداری میں ہم نماز کی پابند بن جائیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو خوشی ہوتی ہے. وہ نبی جو ہمارے لیے مشفق ہیں, مہربان ہیں, جب وہ پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی, اے اللہ میری امت کہا. زندگی بھر غاروں میں روتے رہے, راتوں کو قیام کیا, رب کی بارگاہ میں دعا کر کے گڑ گڑاتے رہے. وہ کسی اور کے لیے نہیں, اس امت کی خاطر روتے رہے. وہ نبی پاک علیہ السلام آج قبر اطہر میں بھی اس امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب میدان حشر سجے گا, سارے انبیاء اذهبوا الى غیری کہیں گے, آج ہم سے نہیں ہو سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ کہیں گے. مگر اس دن بھی نبی پاک علیہ السلام ہمارے مہربان ہوں گے, ہم پر کرم فرمانے والے ہوں گے, کہیں گے لوگوں کہیں اور نہ جاؤ, آؤ میں تمہیں اپنی بارگاہ میں لے چلتا ہوں, رب سے میں تمہاری سفارش کروں گا, تمہاری شفاعت کروں گا. اتنے مہربان آقا ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں, ان کو خوش کریں. تو ان کی خوشی عبادت میں ہے, رب کی عبادت میں ہے, نماز میں ہے. ہم نماز ادا کرتے ہیں. تو عزیزان محترم, وہ نماز جو انبیاء کو, نبی علیہ السلام کو بڑی بڑی پسند ہے, وہ نماز جو صحابہ کو پسند ہے, جو صالحین کو پسند ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جب اسے اس کی لذت اسے مل جائے تو کہے گا کہ ساری لذتیں ہیچ ہیں. ایک بزرگ سے کہا گیا, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کہے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو, دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرو, کہا کیا؟ 2 رکعت نماز یا جنت؟ تو آپ فرماتے ہیں تو میں تو 2 رکعت ہی لوں گا, میں تو 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا, اس لیے کہ نماز میں رب کی رضا ہے اور جنت تو میری خواہش ہے, جنت تو میری طرف ہے, مگر نماز وہ رب کی رضا ہے, رب کی خوشنودی ہے. تو میں جنت میری اپنی خواہش نہیں بلکہ میں رب کی رضا کو اختیار کروں. حضرت مجدد الفسانی ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں, ان کے خلیفہ ہیں شیخ عبدالواحد لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے پوچھا, کسی عالم سے پوچھا, کیا جنت میں بھی نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ حضرت, جنت میں عبادت
محنت مشقت نہیں ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لینا، وہاں تو عیش و آرام ہی ہے، وہاں آپ کو نماز کی مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی، جو عبادت کرنا ہے، جو نمازیں پڑھنا ہے دنیا ہی میں ہے۔ تو آپ کا چہرہ اتر گیا، آپ سسکیاں لے کے رونے لگے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو جنت میں اگر نماز نہیں تو پھر جنت میں کیا مزہ آئے گا، کیا لطف آئے گا؟ یعنی نماز میں انہیں ایسا لطف ملتا تھا، ایسا مزہ ملتا تھا کہ وہ جنت میں بھی اگر نماز نہ ہو تو پھر جنت کا مزہ ہمیں نہیں آئے گا، اگر وہ نماز پڑھنے کو ملے گی تو ہم جنت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وہ عبادت ہے جن کے بڑے اجر بھی ہیں اور جن کے نہ ادا کرنے کے لیے وعیدیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاۃ یوم القیامہ، جو اس کی پابندی کرتا ہے، جو ادا کرتا ہے، جو ادا کرتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے نماز دلیل ہے، اس کے لیے نماز نجات کا ذریعہ ہے قیامت کے دن۔ ومن لم يحافظ علیہا، جو اس کو ادا نہیں کرتا، جو اس کے وقت میں پڑھتا نہیں ہے، تو فرمایا وہ نمرود کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلق کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے غارت کر دیا، وہ حامان جس نے انبیاء کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، ایسے سخت ترین ہیں۔ اور پھر ابی بن خلف وہ جو زمانے مصطفیٰ میں نبی علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں مکہ میں رہتا، حضور پاک علیہ السلام کے در پہ ہوا، آپ کو سجاتا، ایک دن اس نے یہ کہا کہ اے محمد میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے سواری تیار کی، ہتھیار تیار کیے، کہا کہ ایک دن میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے سنا تو ارشاد فرمایا، انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ وقت آیا، احد کا میدان ہے، وہ بڑی تیاری کے ساتھ آیا، جنگ احد میں بڑی تیاری کے ساتھ، ہتھیار ہے، گھوڑے ہیں، سب تیاری کے ساتھ نبی علیہ السلام کے در پہ ہوا، آپ پر وار کرنا چاہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک برچی ایک صحابی سے نکال کر کے اس کے گردن پر لگا دی، تیر برچی جو لگا دی، بس تھوڑا سا زخم ہوا، خراش آئی، تھوڑی سی خراش آئی۔ اب کیا ہوا، اتنی خراش تھی، اتنا معاملہ مچانے لگا، اتنا معاملہ مچانے لگا، پورا میدان کر دیا۔ دشمنوں نے اس کے دوستوں نے کہا کہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا جنگجو ہے، اتنی تھوڑی سی خراش پر تو اتنا معاملہ مچا رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہ وار کسی اور کا نہیں، یہ وار محمد عربی کا ہے۔ اگر اس کی تکلیف کو سارے لشکر میں تقسیم کر دوں تو سارے اس کے درد سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسلام محترم، وہ ابی بن خلف ہے، اسی تکلیف سے مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ سخت ترین جہنمی ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ وہ جہنمی ہے، وہ سخت ترین جہنمی ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا۔ یعنی وہ آدمی کسی نبی کو قتل کرنے والا وہ بھی سخت ترین جہنمی ہے، یا کسی نبی نے اس آدمی کو قتل کر دے تو وہ سخت ترین جہنمی، اس لیے کہ انبیاء کسی ایسے ویسوں کو مارتے نہیں ہیں، بلکہ جس کو وہ مارتے ہیں وہ سخت ترین جہنمی ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کو وقت پہ ادا کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے نور ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے نجات ہے۔ اور جو ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر نمرود و فرعون کے ساتھ ہوگا۔ عزیزان محترم، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ یہ عبادت کرنے سے اجر اپنی جگہ ہے، صحت اپنی جگہ ہے، عزت اپنی جگہ ہے، سارے ثواب اپنی جگہ ہے، مگر اہم چیز یہ ہے کہ انسان، تیری زندگی کا مقصد ہی رب کی بندگی ہے، تیرے پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ اگر تو یہ اپنی مقصد کو بھول جائے گا، اپنے مقصد کو نہیں ادا کرے گا، تو تو ایسے ہی ہے جیسے کہ
کہ وہ گلاس جس کے لیے بنایا گیا پانی پینے کے لیے اس میں تھوک رہا ہے، وہ اگلدان جس میں تھوکنا ہے اسے پانی پی رہا ہے، تو جیسے مقصد کو بے مقصد جگہ استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے ہی تیری زندگی ہوگی، تیرے لیے ذلت و خواری ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں اور نماز ادا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکالیف میں ہیں، وباؤں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم اپنی مقصد کو سمجھیں، اپنے مقصد کو پورا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون دے گا، قرار دے گا، عزتوں سے نوازے گا، ہر طرح کے راحتیں ہمیں ملے گی، ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انعام و اکرام سے نوازے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، مسجدوں کو سجدوں سے مزین کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم غفلت سے دور فرما دے، شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہمیں تیری بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔